رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. ناظرین کرام، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم سید غلام رضا ابن سید صدیق حسین کی روح کو اصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود حمد غلام رضا ابن صدیق حسین کو صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، آج کی مجلس مرحوم سید غلام رضا ابن صدیق حسین کے سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور بہرحال اس مجلس کو میں اکثر خطاب کیا کرتا تھا 21ویں رمضان کو، مگر حالات کی مجبوری کی بنیاد پر اس وقت پہ نہیں ہو سکی، اور طریقہ بہرحال تبدیل ہو گیا ہے. ظاہراً روبرو نہ ہو کر کے ان وسائل کے ذریعے سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اور بصرف بغرض ثواب چند باتیں آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کرنی ہیں. میں نے عنوان کے طور پر قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں خالق کائنات نے موت اور حیات کی خلقت کا مقصد بیان فرمایا، اور صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اللہ جس نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا تاکہ
تمہیں آزمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں احسن عمل انجام دینے والا کون ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اعمال کے حسن کی آزمائش ہے، اور ماہ مبارکہ رمضان اپنی تمام تر عظمتوں، برکتوں، نعمتوں کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس ماہ مبارکہ رمضان میں اگر ہمیں نیک اعمال کی توفیق نہ ہو، اس عظیم مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کی بخشش کا سامان نہ فراہم کر سکیں، بالخصوص ان عشرہ اخیر میں جو آخری ایام چل رہے ہیں، اسے جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کے ایام کہا جاتا ہے، اگر اس سے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کرا پائیں تو پھر معصوم فرماتے ہیں وہ شخص جو اس ماہ میں نہ بخشا گیا تو پھر اسے انتظار کرنا ہوگا سال آئندہ یہ ایام آنے کے لیے، یا پھر میدان عرفہ میں پہنچ جائے اور وہاں استغفار کرے، توبہ کرے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو ممکن ہے بخش دیا جائے۔ غرض کہنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اعمال کے بہترین ایام کہ جہاں ہر عمل کا اجر و ثواب خالق کائنات بڑھا کے دے رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر انسان روزے کے عالم میں ہے، سو رہا ہو، تب بھی اسے تسبیح کا ثواب دیا جا رہا ہے، عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اس کی سانسوں کو تسبیح کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ خدا کی طرف سے سرکار دو عالم نے، بہت مشہور ہے بات، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں جو ماہ شعبان کے آخر میں خطبہ دیا، اس خطبے میں ماہ رمضان کی عظمت و برکتیں بیان فرمائی ہیں، اور ماہ رمضان کی عظمت کے ساتھ ساتھ روزے دار کی عظمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک انسان جو روزے کے عالم میں ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار اگر سو رہا ہے تو بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اس کی سانسوں کو تسبیح کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا شرف دیا گیا ہے اس روزے کی بنیاد پر۔ قرآن کریم میں روزے کے وجوب کی جو سبب اور علت بیان کی گئی ہے، حکمت بیان کی گئی ہے، وہ صاف لفظوں میں کہا ہے کہ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ وجوب روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے، روزہ رکھنے والے کا مقام اور مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ روزہ خود ایک کیا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک موضوع اور ایک بحث ہے، جسے میں بالکل نہیں چھیڑنا چاہوں گا، اور ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ وقت بھی آپ نہیں دے پائیں گے اور نہ میں اسے میدان میں جانا چاہوں گا، مگر کچھ باتیں جو عرض کرنا مقصود ہیں۔ جب اتنا بڑا شرف دیا گیا ہے ایک روزے دار کو، تو کیا فقط بھوکے اور پیاسے رہنے کی بنیاد پر ہے؟ کیا فقط بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے فقط بھوکے اور پیاسے رہنے پر اتنا بڑا رتبہ نہیں ملے گا کہ انسان سو رہا ہے پھر بھی عابد ہے، انسان سو رہا ہے پھر بھی اسے عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور سانسوں کو تسبیح کا ثواب دیا جا رہا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اپنے آپ میں اس معنوی درجے اور اس کمال کا نام ہے کہ جہاں پہنچ کر کے انسان اس لائق بن جاتا ہے کہ وہ سوتا رہے تب بھی عابد ہے، اس کی سانسیں چلتی رہیں وہ سانسیں بھی تسبیح کا ثواب رکھتی۔ جب اتنا بڑا رتبہ دیا ہے تو یہ بات بالکل معقول ہے اور عقل میں آنے والی بات بھی ہے۔ جب کسی انسان کا رتبہ بڑھتا ہے، جب کسی انسان کو بڑی پوسٹ ملتی ہے، جب کسی انسان کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کے فرائض بھی بڑھ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کا جتنا درجہ بڑھتا جائے، جتنی اس کی پوسٹ بڑھتی جائے، جتنا زیادہ اس کے عہدے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، اتنا زیادہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ بالکل سامنے کی بات ہے، جب تک انسان اپنے عمر کے، ایک مرد، نوجوان لڑکا جب تک اپنی عمر کے 15ویں سال میں نہیں پہنچتا، اس لیے بالغ نہیں ہوتا شرعی اعتبار سے، اس وقت تک اس کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔
خدا اسے ذمہ داری دیتا ہی نہیں ہے، ابھی ذمہ داری کے لائق نہیں ہے، مگر جیسے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد ذمہ داری، شرعی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اب اس سے واجبات کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تمہیں یہ بھی واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیزیں بچنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے ویسے ویسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ تو اگر روزہ رکھ کر کے انسان روزے دار کی حیثیت سے اسے اتنا بڑا رتبہ دیا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا صاحب، کہ بندہ اپنے مالک کا مہمان ہو جائے۔ واقعاً سوچنے کی بات ہے، اتنا کریم پروردگار، اس کی بارگاہ میں ہم جیسے خاکی بندے مہمان بلا لیے جائیں اور میزبانی خدا کر رہا ہو، اس سے بہتر موقع کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کا۔ میں عرض کر رہا تھا، جب اس قریب، اتنا قریب بلایا ہے، اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، تو ذمہ داریاں بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، اور واجبات اور ذمہ داریاں فقط مصلی تک محدود نہیں ہیں، فقط مسجد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ معاشرتی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ دیکھو جب روزہ ہو تو اس بات کا خیال رہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کا احترام، یہ بتایا ہے۔ سرکار دو عالم خطبہ پڑھیے پورا، یہ بتایا ہے، یہ فرض ہے۔ چھوٹوں کا خیال رکھنا، اپنی نگاہوں کو ہر اس چیز سے بند رکھنا جسے شریعت میں دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، اپنے کان کو ہر اس آواز سے روک کے رکھنا جسے سننا شریعت میں منع ہے، غریبوں کی امداد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ عزیزو، بات آئی تو کہتا چلوں، یہ روزے دار سے مطالبہ ہے۔ جہاں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو باتیں میں سمجھ سکا کہ اگر روزے دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فقط بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنے ایک حجرے اور اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند مت کر لو، اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں اور بھی تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور بھی تمہارے اوپر فرائض ہیں۔ فقط بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ مکمل اعضاء و جوارح سے اطاعت پروردگار کا مطالبہ ہے۔ اور جب مکمل اعضاء و جوارح سے مطالبہ ہے تو ہر ایک عضو کو اپنے روزے کی کیفیت کو مکمل کرنا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ فقط بھوک اور پیاس کے منزل تک منحصر رہنا، یہ ظاہراً روزہ تو ہوگا، مگر وہ روزہ جو دلوں کا روزہ کہلاتا ہے، جو قلوب کا روزہ کہلاتا ہے، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام اعضاء و جوارح اس روزے کے فریضے کو انجام نہ دے رہے ہوں۔ لہذا بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، بات آئی تھی غریبوں کی امداد ضرورت کی، یہ موقع فی الحال جن حالات میں ہم ہیں، جن حالات میں ہماری پوری دنیا اس وقت مبتلا ہے، جن کیفیتوں سے پورا معاشرہ گزر رہا ہے، اس حالت میں یاد رکھیے گا، ایک طرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس ہے اور وائرس کی وجہ سے ہم سب مقید اپنے اپنے گھروں میں ہیں، مصیبت بہرحال ہے، مگر یاد رکھیں مصیبت اس لیے نہیں ہوتی کہ فقط مصیبت کہہ کر کے ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، صاحب بڑی مصیبت ہے۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے دو راستے، یا تو آپ مصیبت کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، سرنڈر ہو جائیں، اپنے آپ کو تسلیم کر دیں صاحب کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ مجھ پر غالب ہو جائیں، یا پھر یہ نہیں صاحب، آپ اس مصیبت کا مقابلہ کریں، اس مصیبت کو فیس کریں جو ہم پر آ رہی ہے، اسے ہمیں کیسے نپٹنا ہے یہ سوچیں۔ میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا صاحبان ایمان کے لیے کہ اگر یہ مصیبت ہے تو فقط یہ مصیبت ہی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی آزمائش بھی ہے، ہم سب کا امتحان بھی ہے، ہمیں اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے ہماری اس کی بھی آزمائش ہے، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کتنا درد ہے اس کی بھی آزمائش ہے، ہم راہ خدا میں کتنا انفاق کر سکتے ہیں ہماری اس کی بھی آزمائش ہے، ہمارے اندر
اپنے رب کی عطا پر کتنا یقین اور کتنا بھروسہ اور کتنا اعتماد ہے، ہماری اس کی بھی آزمائش ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، اپنا سرمایہ سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں، ہم سلامت ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ کھانے پینے کے سامان فراہم ہیں، ہمارے پاس اموال بھی موجود ہیں، لہذا ہمیں کسی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ چند روزہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آج نہیں کل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، مگر ان مصیبت کے دور میں بہت سے سوالات ہمارے پیچھے چھوڑ جائیں گی۔ آیا ہم نے اس مصیبت کے وقت میں اپنے مجبور، محتاج، ضرورت مند اعزاء و اقرباء کی خبرگیری کی کہ نہیں کی؟ ہم نے فقراء اور مساکین اور ضرورت مند افراد کی مدد کی کہ نہیں کی؟ ماہ رمضان بھی تھا، مطالبہ بھی تھا امداد کا، اور یہ موقع بھی تھا کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو ضرورت مند تھے، ہم نے ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ آزمائش انہی اعمال کی ہے، یہ ہمارا امتحان ہی ہے، اسے امتحان سمجھیں۔ میں نے کہا، میں نے جو آیت پڑھی کہ خدا نے موت و حیات و خلق کیا کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے تم میں احسن عمل انجام دینے والا کون ہے۔ یہ وقت آزمائش ہے، یہ وقت امتحان ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اس امتحان میں آزما کے دیکھیں ہم کس حد تک کامیاب ہیں، ہم کس حد تک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ہم کس حد تک اپنے اوپر عائد فرائض کو پورا کر رہے ہیں۔ صرف ذاتی فریضے نہیں ہیں، اجتماعی فرائض بھی ہے، معاشرتی فرائض بھی ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر اپنے حقوق، خاندان، اہل خاندان، عزیز و اقربا کے حقوق بھی وارد ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان فرائض کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی آزمائش میں ہم کہیں نہ کہیں شکست کھا چکے ہیں، ہم فیل ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اس مرحلہ امتحان میں فیل ہو گئے، ہم اس مرحلہ امتحان میں کامیاب نہ ہو پائے، تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا پڑے گا، آیا ہمارا ایمان کس منزل پر ہے، ہمارا اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کس مرحلے تک ہے، ہم اپنے آپ کو محشر کے امتحان کے لیے کتنا آمادہ کیے ہوئے ہیں۔ مرنا سبھی کو ہے، موت ہر ایک کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، صریح اعلان ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ممکن ہی نہیں ہے فرار کرنا۔ لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون۔ ہر امت کے لیے وقت معین ہے، جب وقت آ جائے گا نہ کوئی تقدم ہوگا نہ تاخر ہوگا۔ یہ ساری قرآنی آیتیں، یہ معصومین کی فرامین، یہ ساری باتیں اس طرف ہمیں یقین کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں کہ یاد رکھنا کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، اس دنیا کو چھوڑنا سب کو ہے۔ بس ہاں، انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی حیات کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ترک دنیا سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اعمال ہمارے ساتھ، حسن عمل کی جو آزمائش ہماری ہونی تھی اس میں ہم کامیاب رہے ہیں کہ نہیں رہے۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، بہت معاورت سے کہنا چاہوں گا، یہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی ہے۔ ایک ذرا سی مصیبت، ایک وائرس پوری دنیا کی طاقت کو دکھا کے چلی گئی۔ کتنی حیثیت ہے اہل دنیا کی، کتنی اوقات ہے اہل دنیا کی، بڑے بڑے صاحبان دولت، بڑے بڑے صاحبان اقتدار، بڑے بڑی سپر پاور قوتیں، طاقتیں، سب اپنے آپ میں پریشان ہیں، سب حیران ہیں، کیا ہو، کیسے ہو، کوئی علاج نہیں ہے، ایک ہی چارہ ہے، اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو جاؤ۔ ایسا ہے محترم، سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اہل دنیا کی قوت تھک چکی ہے، حقیر و کمزور ہو چکی ہے، اب تو اپنے رب کی ذات پہ یقین ہو جانا چاہیے۔
اب تو قوت الہی پہ بھروسہ ہو جانا چاہیے، اب تو اس کی عطا پر اعتماد ہو جانا چاہیے، اب تو اس بات کا یقین اور اعتماد ہو جائے کہ ہاں واقعاً الہی قوت ہی سب سے بڑی قوت ہے۔ اللہ اکبر اگر کہا گیا ہے تو واقعاً خدا ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ میں لوگ سپر پاور بنتے رہیں اور اس کی طاقت کے سامنے سبھی حقیر، چھوٹے اور معمولی ہیں۔ تو پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سب چھوٹے ہیں تو پناہ کدھر ہے؟ پناہ صرف اور صرف بارگاہ پروردگار میں ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینے میں ہے، خود کو خدا کے حوالے کر دینے میں ہے، اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا دینے میں پناہ ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے میں پناہ ہے۔ تسلیم کر دیں ہم اپنے آپ کو اس کے، پروردگار صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے دعائے کمیل میں جناب کمیل تعلیم فرمائی ہے، وہاں ایک فقرہ ہے، الہی لا اجد لذنوب غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لعمل قبیح بالحسن مبدلا غیرک یا لا الہ الا انت۔ مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری گناہوں کو بخش دے، معبود کوئی نہیں ہے جو ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے۔ پروردگارا جب صرف تو ہی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں تیرے بندے خالص بن کر کے تیری بارگاہ میں آ جاتے، اپنی امتحان اور آزمائش کی ساری منزلیں اس کے حوالے کر کے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپورٹ کر دیں۔ مالک ہم عاجز بندے ہیں، ہم تیرے حقیر بندے ہیں، ہم میں قوت امتحان نہیں ہے، ہم تیرے ضعیف و کمزور بندے ہیں۔ معبود تیرے رحم و کرم کے دن ہیں، تیری بخشش کے دن ہیں، تیرا مہینہ ہے، ہم سب پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما۔ یقیناً خدا بہت کریم ہے، معاف کر دے گا۔ عزیزو، میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، کوئی خطابت نہیں کرنا مقصود ہے، نہ کوئی جملے بازی کرنا مقصود ہے، بس صرف چند باتیں اپنے نفس کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے، آخر ایام ماہ مبارکہ رمضان کے اپنی تنبیہ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر اب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں خدا نے بخش دیا، تو بچے ہوئے اب ان چند دنوں میں بھی اگر ہم اپنے معبود کی بارگاہ میں سر رکھ کر کے حقیقی طور پر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کریں، استغفار کریں، اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندو، جن لوگوں نے، میرے حبیب کہہ دو، جن لوگوں نے، میرے جن بندوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سب گناہ معاف کر دے گا۔ عزیزو، بس اس کی بارگاہ میں صدق دل سے حاضری کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں صدق دل سے طلب مغفرت کی ضرورت ہے۔ بس اگر ہم واقعی طور پر اس کی بارگاہ میں حقیقی طور پر توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، تو یقین جانیں، بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ کریم پروردگار ہے۔ کریم کی شان کریمی یہ ہے کہ بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اتنا کریم پروردگار ہے، تو پھر ہمیں اس کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اے عزیزو، بس میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، واللہ تبارک الذی بیہ الملک وہو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں حسن عمل انجام دینے والا کون ہے۔ انسان مر جاتا ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر اس کا اعمال، اس کا کردار اسے لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے، اسے حیات ابدی عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان عمل ہی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اعمال ہی انسان کی شناخت ہوا کرتے ہیں۔
اگر اعمال نہیں ہیں تو بے عمل آدمی کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا پہ جانے سے پہلے اپنے اعمال و کردار کی بنیاد پر کم سے کم اس لائق ہو جائیں، جب اس دنیا پہ جائیں تو لوگ نیکیوں اور اچھائیوں سے یاد کریں۔ یہی بات مولا کائنات نے ہم سے کہی ہے کہ دیکھو معاشرے میں جب رہو تو اس طرح سے رہو، جب تک رہو لوگ تم سے ملنے کا شوق رکھیں، جب اس دنیا سے چلے جاؤ لوگ تم پر گریہ کریں۔ عزیزو، انسان اعمال و کردار سے پہچانا جاتا ہے، کردار ہے تو انسان کی زندگی ہے۔ اس لیے میں اکثر اس موقع پر کسی شاعر کے 4 مصرے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں بہت پڑھا کرتا ہوں کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ اور یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ بڑی اچھی بات کہی، مجھے بہت پسند ہے کہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ اگر بندہ علی کی غلامی حاصل کر لے، مولا علی کا حقیقی غلام ہو جائے، تو پھر موت اسے نہیں آتی۔ وہ دنیا میں نہیں رہتا مگر زندہ رہتا ہے، وہ زیر زمین ہوتا ہے پھر بھی زندہ رہتا ہے، وہ پھر لوگ دیکھ نہیں پاتے پھر بھی زندہ رہتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہتا ہے، لوگوں کے ذکر میں زندہ رہتا ہے، ان کی باتوں میں زندہ رہتا ہے، ان کی فکروں میں زندہ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا کردار اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اے عزیزو، کسی کے کردار کی میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، ہمیں اس بات پر ناز ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر یقیناً غرور کرنا چاہیے، تکبر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارا ایسا امام ہے جس کے دامن کردار پر دشمن بھی دھبا نہیں لگا سکتا۔ میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، قاتل قتل کرتا ہے مگر جرم نہیں بتا پاتا کیوں قتل کیا، غلطی کیا تھی، جرم کیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگانے والے عبد الرحمن بن ملجم مرادین کو لوگ گرفتار کر کے لے آئے اور مولا نے اس سے پوچھا کہ بتا کیا میں تیرا برا امام تھا، تو اس کا جواب سنیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہاں برے امام تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مولا اسے جہنم اپنی طرف کھینچے اسے کون بچا سکتا ہے۔ مطلب آپ کردار میں کوئی کمی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جو پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل بن کر کے آیا ہو، اس کے کردار میں بھلا کمی کیا ہو سکتی ہے، اور دنیا اسے کردار کے اعتبار سے کبھی غیر بھی ہو، دشمن بھی ہو، برا نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہا کہ علی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ یہ بھی عدل ایک اچھی صفت ہے عزیزان محترم، مگر ہاں میں اتنا کہوں گا، جس ظالم نے مولا کائنات کو ضربت لگائی اس نے فقط حسن و حسین، زینب و ام کلثوم اور عباس کو یتیم نہیں کیا، نہ جانے کتنے یتیم کوفے کے تھے جنہیں 19ویں رمضان کے بعد یتیمی کا پھر سے احساس ہونے لگا، جب ان کے گھر ان سے محبت اور شفقت سے ملنے والا علی جیسا بابا ان کے پاس نہیں آیا۔ سوگوارو، ابھی آپ نے مولا کائنات کے غم کے ایام میں ماتم کیے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انداز بدلا، حالات کی بنیاد پر ترکیبیں بدل گئیں، مگر ہر جگہ سوگ منایا گیا، سب نے مولا کو یاد کیا۔ بس میں 2 فقرے کے بعد ختم کرنا چاہوں گا۔ یقیناً میں نے کہا 19ویں رمضان کی صبح جب مولا کائنات کو ضربت لگائی گئی، اس کے بعد بہت سے یتیم بچوں کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم یتیم ہو گئے۔ اب تک بابا نہیں تھے مگر علی جیسا شفیق امام ضرور موجود تھا، جس کا دستور تھا کہ روزانہ ان یتیموں کے پاس جا کر کے انہیں غذا فراہم کرنا،
ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، یہ میرے مولا کے دستور میں شامل تھا۔ مگر ہائے 19ویں رمضان کی صبح جب ضربت لگی تو اب اس کے بعد میرا مولا ان یتیموں کے پاس نہیں جا سکا۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ کوفے کے یتیم گھبرا کر کے اپنی ماں سے پوچھتے ہوں، اماں ہم سے غلطی کیا ہوئی کہ جو ہمارا محسن نہیں آیا، ہم پر کرم کرنے والا نہیں آیا۔ اے عزیزو، میں تفصیل سے نہیں عرض کرنا چاہوں گا، مگر ہاں اتنا کہنا چاہوں گا، اے کوفے کے یتیموں، اب اس کا انتظار نہ کرو، اب وہ نہیں آنے والا ہے، اس کے بچے اپنے یتیم ہونے والے ہیں، حسن و حسین کے سر سے باپ کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ ایک مرحوم کی مجلس ہے، عزیزان محترم تصور کریں، جملہ کہنا چاہوں گا، خدا ان سب کے والد کو سلامت رکھے جو موجود ہیں اور جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، خدا ان کے باپ کو جوار معصومین میں جگہ دے۔ یقیناً بڑی سخت منزل ہوتی ہے جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، اے عبادارو، مگر ہاں یتیموں کے لیے جہاں اتنی وعدہ تاکید ہے، ایک جملہ عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ مولا کائنات جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، آخری شب تھی، بیٹے بیٹیاں موجود تھے، علی جیسا شفیق باپ نگاہوں کے سامنے زہر کی شدت سے بے قرار تھا۔ مجھے نہیں پتا بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، آقا حسن و حسین کی کیا کیفیت رہی ہوگی، جناب زینب و ام کلثوم کا کیا حال ہوا ہوگا، مگر ہاں سوگوارو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، جب مولا دنیا سے رخصت ہو گئے تو بچوں نے بڑے اطمینان سے غسل دیا، کفن پہنایا، لے کر کے لاشا چلے ہیں، جنازہ اٹھا ہے میرے مولا کا، بڑے وقار سے اٹھا، بڑی شان سے اٹھا، الہی مشیت کے مطابق چلا، اپنے مقام پہ جا کر کے دفن بھی ہوا۔ مجھے کہیں تاریخ میں نہیں ملا کہ یتیم ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے ان یتیم بچیوں کے سر سے چادر چھینی ہو، کسی نے ان یتیم بچیوں کو تماچے مارے ہوں، کسی نے ان یتیموں کو تعزیانے لگائے ہوں۔ ہاں لوگ پرسہ دینے کے لیے ضرور آئے۔ اتنا کہنا چاہوں گا عزیزو، اے مولا یقیناً باپ کا فراق بڑا شدید غم ہوتا ہے، مگر اے آقا حسن و حسین جب آپ یتیم ہوئے تو لوگوں نے پرسے دیے ہیں، کسی نے تعزیانے نہیں مارے، مگر ہائے جب چوتھا امام کربلا کے میدان میں یتیم ہوا تو ظالم صرف تعزیانہ مارنے آئے، بستر کھینچنے آئے، خیمہ جلانے آئے، کسی نے آ کر کے پرسہ نہیں دیا۔ ہاں سوگوارو اسی لیے عرض کرتا ہوں، آخری فقرے سن لو، ختم ہو گئی گفتگو۔ تاریخ کے فقرے ہیں، جس وقت مولا حسن اور حسین دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پہ نابینا واقعہ آپ نے سنا ہے، مجھے وعدہ عرض نہیں کرنا مقصود ہے۔ ایک نابینا جو فراق میں رو رہا تھا، جس کے پاس 3 دن سے علی نہیں پہنچے تھے، ظاہر سی بات ہے 3 دن سے اسے غذا نہ ملی ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر کے مولا حسن حسین اس کے پاس جب پہنچے تو تاریخ کہتی ہے اس نابینا سے پوچھا، بھائی روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، ایک محسن تھا، ایک کرم فرما تھا، جو آتا تھا اور آ کر کے میری احوال پرسی کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، آج 3را دن ہے وہ نہیں آیا۔ سننا تھا۔ مولا حسن حسین نے پوچھا، بھائی وہ آنے والا کون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ وہ نابینا کہتا ہے یہ مت پوچھو، جب بھی میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا، وہ یہی کہتا تھا غریب غریب کے پہلو میں بیٹھا۔ اے سوگوارو یہ تھی شان میرے مولا علی کی، صورت امداد یہ تھی۔ اے عزیزو وہ سننا تھا، آقا حسن حسین تڑپ گئے، اے بھائی اب اس کا انتظار نہ کر، وہ میرا بابا تھا، ابھی ہم اسے دفن کر کے آ رہے ہیں۔ عزیزو سننا تھا، تاریخ کہتی ہے نابینا شخص تڑپ گیا، اے شہزادو مجھے بھی اپنے بابا کے مرقد تک پہنچا دو، جب وہ نہ رہا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ یہ کیفیت ہے ایک چاہنے والے کی جس کی امداد کرتے تھے علی۔ اب ذرا سوچو بیٹیوں کی حالت کیا ہوگی،
حسن حسین کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ پہلی شب آئی ہوگی جو باپ کے بغیر بچوں نے اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اے عزیزو، آخری فقرے ہے، ختم ہو گئی مجلس۔ بڑی پردرد ہوتی ہے وہ پہلی رات جب یتیم بچے اپنے گھر میں بغیر باپ کے ہوتے ہیں، انہیں ہر لمحے اپنے بابا کی یاد آتی ہے، باپ کا ہر جملہ یاد آتا ہے، باپ کی جگہ یاد آتی ہے، باپ کے سارے باتیں یاد آتی ہے۔ ہائے وہ پہلی شب گزارنا بہت مشکل ہوتا ہو، مگر ہاں عزیزو، میں اتنا کہنا چاہوں گا اے مولا حسن حسین، یقیناً بابا کے بغیر یہ پہلی رات گزارنا بہت سخت ہے، مگر اتنا بھی نہیں جتنی کربلا میں سختی تھی۔ ننھی شہزادی یتیمہ ہوئی، بابا کے بغیر پہلی رات آئی۔ تاریخ کہتی ہے بیٹی جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، ایک مرتبہ تڑپ کے مقتل کی طرف چل دی، بابا کہاں ہو؟ تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ پہلی رات جسے شام غریبہ کہتے ہیں، کربلا کے یتیموں کے لیے سب سے سخت رات تھی۔ خیمے جل گئے تھے، کوئی محافظ نہیں تھا، ننھی یتیمہ کے گوشوارے چھن چکے تھے، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بیٹی بابا کو تلاش کرتے کرتے مقتل میں پہنچ گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ بار الہ ہماری عزا قبول فرما، معبود غم اہل بیت اتحاد رونے والوں پہ رحمت نازل فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس وبائی پریشانی سے تمام عالم انسانیت بالخصوص اہل ایمان کی حفاظت فرما، اگر کوئی مبتلا ہے اسے جلد از جلد شفا عنایت فرما۔ پروردگار اس مشکل اور پریشانی سے سب کو جلد از جلد نجات عنایت فرما۔ اے میرے معبود، تیری رحمتوں کے دن ہیں، میرے اللہ تیری برکتوں کے دن ہیں، میرے معبود اس جہنم کی آگ سے آزادی کے دن ہیں۔ پروردگار عظمت اہل بیت اطہار کا واسطہ، تیرے رحم و کرم کا واسطہ، ہم سب کو جہنم کی آگ سے آباد بندوں میں شمار فرما۔ اے میرے اللہ، اس مختصر سے تذکرہ ثواب تو نے معین کیا، اس ثواب کو مرحوم کے لیے بہترین وعدے را قرار فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کی پسماندگان کو صبر عنایت فرما، مرحوم کے ورثہ کو توفیق دے کہ مرحوم قضا واجبات کو ادا کر سکیں۔ پروردگارہ بہترین دعا ہے فرزند زہرا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم سید غلام رضا ابن صدیق حسین کے روح کو اصال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔